ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں سقیم ہوں، جس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے۔ وہ چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ کوئی بیماری کی اطلاع نہیں ہے کہ امام صاحب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیمار تھے، کیا طبیعت خراب تھی، بخار ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، کچھ پتہ نہیں۔ صاحب وہ چلے گئے، اس دوران کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ ان کا جو بت خانہ تھا جہاں بت رکھے ہوئے تھے وہاں پہنچے اور سارے بتوں کو کڑھاڑی لے کر ان کے سر قلم کر دیے، توڑ ڈالا، اور اس کے بعد وہ کلاڑی لے جا کر کے جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اب وہ سب لوٹ کر شام کو آئے اور پجاری جو اپنے مندر میں گئے، جا کے دیکھا کہ بتوں کو یہ اثر ہو رہا ہے، کس نے کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو وہ ایک ہی آدمی ہے جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے کیا ہوا۔ بلوایا گیا تو سرداروں نے پوچھا تم نے یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب قال بل فعلوا کبیرہم، بلکہ انہوں نے اس بڑے نے کیا ہو۔ یہ ایک جواب ہوا۔ دو ہوئی باتیں۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سفر فرما رہے تھے، راستے میں ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا کہ جہاں کا بادشاہ اور حاکم وہ بڑا بد کردار تھا۔ کوئی بھی اگر اسی علاقے سے کوئی مرد اور اس کی عورت بیوی گزر رہی ہو تو وہ زبردستی اس کو بلوا لیا کرتا تھا اور اس سے وہ بے حیائی کا کام کرتا تھا۔ ہاں البتہ اگر یہ ہوگا بھئی کسی کی بہن اور ماں جا رہی ہو تو پھر وہ چھوڑ دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ یہ ایک تیسری بات ہے جن کے تعلق سے یہ ہے کہ ثلاث کذبات، 3 جھوٹ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ہے کہ قیامت میں جب لوگ ان کے پاس آئیں گے اپنی شفاعت کے لیے درخواست لے کر، کہیں گے کہ مجھے تو بڑا ڈر ہے کہیں پوچھ نہ ہو جائے مجھ سے۔ حالانکہ یہ دراصل جھوٹ نہیں تھا، یہ ایک ایسے لفظ کا استعمال تھا جو 2 معنی رکھتے ہوں، ان میں سے ایک کو انہوں نے اختیار کیا تھا اور چھوڑ دیا تھا تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں جو چاہے معنی لیں، دوسروں نے دوسرے معنی لیے۔ یہ تھی وہ بات۔ مثلا سقیم کا لفظ جو ہے، سقیم کا لفظ اس سقم کے معنی ہے کوئی بھی خرابی ہونا، اس کا مطلب بیمار ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ جو نارمل نہ رہنا یہ ہے وہ سقم۔ مثلا ہم کہیں اس بات کے اندر تو سقم ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اس بات کے اندر کوئی کمزوری پائی جاتی ہے، یہ بات جو ہے ہر لحاظ سے درست نہیں معلوم ہوتی، سقم کا استعمال اس طرح ہوتا ہے۔ اب طبیعت کے اندر رنج اور ملال ہے، اس کو بھی کہا جائے گا یہ سقم ہے، سمجھا؟ اس واسطے اگر طبیعت میں تکدر رہا ہو قوم کے ان غلط حرکتوں کی وجہ سے اور اس کو انہوں نے سقم کہا اور اپنے آپ کو سقیم کہا ہو تو ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، مگر لفظ انہوں نے ایسے استعمال کیا، انہوں نے سمجھا کہ بیمار ہیں طبیعت خراب ہوگی، سمجھ میں آیا، اس لیے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو لفظ ذو معنی استعمال کرنے کو کبھی جھوٹ نہیں کہا جائے گا۔ یہ اسی طرح سے بتوں کو توڑ کر کے لفظ کہا، وہ بھی دراصل نامکمل جملہ ابراہیم علیہ السلام نے بولا ہے۔ اگر وہ یوں کہتے میں نے نہیں کیا بلکہ اس نے کیا تو جھوٹ بن جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام یوں نہیں کہہ رہے لم افعل، میں نے نہیں کیا، بلکہ بل فعلہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا، بات جہاں سے نہیں شروع کرنی چاہیے تھی وہاں سے شروع کر رہے ہیں، آدھا سینٹنس بول رہے ہیں، اور پیچھے کا سینٹنس جو شروع سے ہونا چاہیے تھا اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ خود لے لیں۔ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس سے کیوں نہیں پوچھتے بڑے ہو، اس نے کیا ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آگے ایک لفظ آ رہا ہے، قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس بڑے نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو اگر یہ بولنا جانتے ہیں۔ اسی بات کو سمجھانا تھا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اسی واسطے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، جس بات کو وہ سمجھانا چاہتے تھے وہ یہی تھا کہ انہوں نے اس بات کے جواب میں لوگوں نے اپنی گردنیں جھکا دی، لاجواب ہو گئے اور گردنیں جھکا کر آہستہ بولے ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بولنا نہیں جانتے،
تب ابراہیم نے ان کو پکڑا. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا يضركم ولا ينفع ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. کیا تم ایسے کی عبادت کرتے ہو جو کسی چیز کے بھی قدرت نہ رکھتے ہو, نہ تمہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع پہنچا سکے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک عربی میں جس کو کہتے ہیں توریہ, کہ بات کو ایسے انداز میں کہنا کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہوں, صاف نہ کہنا بلکہ مجمل بات کہنا, اور جس سے کہ سمجھنے والا جو ہے وہ جلدی سے بات کو نہ سمجھ سکے. اس کو توریہ کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بھی کھلا جھوٹ نہیں. تیسرا مسئلہ تھا جو کہا کہ یہ میری بہن ہے. حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو اپنی بیوی کے تعلق سے یہ کہا کہ میری بہن ہے. وہاں ایک روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب سارہ سے کہا کہ جب تم کو لے جا رہے ہیں تم کہنا کہ میرے بھائی ہیں, آخر کو میں تمہارا دینی بھائی تو ہوں. دیکھا آپ نے, تو معلوم ہوا کہ اخوت جو ہے دو طرح کی ہے. ایک مذہبی اخوت کہتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ, سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں. تو کیا اللہ معاذ اللہ اللہ میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہاں یہی کہا جائے گا کہ یہ اخوت اسلامی مراد ہے. اور ایک اخوت نسبی ہوتی ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں, ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے اور ان سے کہا کہ تم کہہ دینا میرے بھائی ہیں, وہاں کہا کہ دیکھو تم میرے دینی بہن ہی تو ہو. تو ظاہر ہے کہ اخوت جو ہے وہ مذہبی مراد لی تھی, لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے. انہوں نے سمجھا کہ واقعتاً یہ نسبی بہن ہے. اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے, اس کو توریہ کہیں گے. اسی طرح سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے جو مسلمان نہیں تھے, جب طوفان آیا تو ان کی سفارش کی, اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے, میرے خاندان سے ہے, اور آپ کا وعدہ سچا ہے, ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین, آپ تو بڑے فیصلہ فرمانے والے ہیں, آپ کو کون روک سکتا ہے, لہذا میرے بچے کو اس طوفان سے بچا لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک, یہ تمہارا اہل نہیں ہے, انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, جس چیز کا تم کو علم نہیں اس کا مجھ سے سوال مت کرو. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو. تو یہ کیا بات ہوئی اتنی زبردست جو وہاں سے ڈانٹ پڑی ہے, تو ظاہر ہے کہ کوئی نافرمانی ہو رہی ہے, تبھی تو ڈانٹ ہو رہی ہے اوپر سے. وہاں بھی ہم بتلائیں کہ یہ گناہ نہیں کیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے. دعا کی وجہ کیا تھی؟ دعا کی وجہ یہ تھی کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا کہ ہم تمہارے گھر والوں کو بچائیں گے. فرمایا کہ کیا ہے رحمن علی الفلک لا حول ولا وسنفلک بیانا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منه. ہم نے کہا اس کشتی میں ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا اور اپنے گھر والوں کو سوار کر دو. الا من سبق, سوائے اس کے ان لوگوں کے کہ جن کے تعلق سے میں نے فیصلہ کر لیا ہے. انہم مغرقون, ان کو غرق ہونا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تھی وہ بات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اہل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خونی رشتہ ہو. نبی کی شان دوسروں سے مختلف ہوتی ہے. دوسروں کے اہل تو وہی ہوں گے کہ جو ان کے جن سے خونی رشتہ ہوگا, مگر نبی کے اہل وہ ہوں گے جو نبی کے راستے پر ہوں گے. سمجھا؟ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان فیملی کے اندر, یہ اہل کے اندر حضرت حمزہ تو آ جائیں گے, لیکن ابو طالب نہیں آ رہے ہیں, ابو لہب نہیں آ رہے ہیں. کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے دین پر نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہاں آل سے مراد کون ہے؟ ظاہر ہے کہ آل سے مراد وہ ہرگز نہیں ہو سکتے کہ نبی سے ان کا خونی رشتہ ہو, چاہے وہ نبی کے راستے پر نہ ہو.
بلکہ اس کے برعکس علماء کا اور امت کا پورا اتفاق ہے کہ آل محمد میں پوری امت محمد جو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے راستے پر ہیں وہ سب آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ تیرا اہل نہیں ہے کیونکہ تیرے راستے پر نہیں ہے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں یہ جاہلوں والی بات مت کر۔ یعنی کیا مطلب؟ نبی کو اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے میرا اہل کون ہے۔ خونی رشتے کی بنیاد پر کسی کو اہل نہیں سمجھنا، نبی دوسروں جیسا نہیں ہوتا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس صورت میں ان کا دعا فرمانا گناہ کب ہو سکتا ہے، نافرمانی کب ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اہل کے لفظ کو سنا تھا اور اس سے جو عام معنی دنیا میں مراد لیے جاتے ہیں وہ معنی مراد دیے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا اس لفظ کے اندر کچھ اور تھی۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کو لڑتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے ایک ہاتھ مار دیا، فبکتہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ مارا اس کی جان نکل گئی۔ اب کسی شخص کو قتل کر دینا، بھائی لڑائی لڑ رہے تھے تو لڑنے میں کسی کو قتل تو نہیں کیا جا سکتا، یہ قتل جو ہے کیا اس کو گناہ کبیرہ کہا جائے گا کہ جو نبی سے سرزد ہوا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دنیا کا مسلمہ اصول یہ ہے کہ قتل اس کو کہتے ہیں کہ اس ایسے طریقے سے مارنا کہ جس مارنے سے آدمی مرتا ہی ہو، اس کو قتل کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر اس طرح نہ مارا جائے، مارا ضرور مگر اس طرح نہیں مارا کہ جس طرح مارنے سے کوئی قتل ہو، کوئی مر جاتا ہو یا قتل ہو جاتا ہو، اس مارنے والے کو قاتل نہیں کہا جاتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مارا تھا، تو ہاتھ یہ کون مارتا ہے اس طرح سے اور اس ارادے سے کہ ساتھ کسی کی جان نکل جائے؟ تو اس لیے اس کو یوں کہا جائے گا کہ قتل ہوا مگر قاتل بن کر نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قاتل نہیں تھے۔ تو یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ واقعات ہیں کہ جس میں ایک خطا اجتہادی ہوگا، ایک بے اختیاری کا ایک عمل ہوگا، ارادے کو اس میں دخل نہیں لیکن ہو گیا، اس میں حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی رہی ہو۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا اجتہادی تو ہو سکتی ہے لیکن معصیت نہیں۔ تو یہاں اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اذل کا لفظ بچلا دیا۔ اچھا صاحب، خود اس مسئلے کو کہ نوعیت کیا تھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معاملے میں، خود اللہ میاں ایک جگہ جب شہادت دے رہے ہوں تو پھر اب اشکال نہیں رہتا۔ سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا۔ عہد کیا تھا؟ اس درخت کے قریب مت جانا۔ فنسیہ، وہ بھول گیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس میں ہم نے کوئی یہ بات نہیں پائی کہ اس نے ارادتاً یہ کام کیا ہو۔ اللہ میاں خود فرما رہے ہیں تو ارادتاً کوئی کام کرنا معصیت ہوتی ہے، بھول میں کوئی کام کرنا تو معصیت ہوتی ہی نہیں۔ اسی بات سے حدیث کے اندر مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے روزہ رکھ کر بھول میں کھا رہا ہو پی رہا ہو، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وہ بھول میں ہی کھا رہا ہو۔ سمجھ میں آئے؟ تو بھول اناسی جو ہے وہ اس کو کذاکر، اناسی کذاکر، اسی بات سے اصول بنا کہ بھولنے والا ایسا ہے کہ جیسے یاد کرنے والا۔ اسی بات سے مسئلہ موجود ہے کہ ایک مسلمان اگر ذبح کے وقت میں بھول کر کے بسم اللہ نہ کہہ رہا ہو تو فقہا کہتے ہیں کہ مسلمان کا یہ ذبیحہ پھر بھی جو ہے حلال ہوگا، اس لیے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ مسلمان ارادتاً نہیں چھوڑا، بھول کر کے چھوڑا ہے۔ تو اناسی کذاکر، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول ہوئی۔ بھول کیا ہوئی؟ آپ اس تعلق سے وہاں اگر چلیں سورہ الاعراف کے اندر 8ویں سپارے میں 345 اور یہ 300 بلکہ 344 کے آخر سے لے لیں، 344 اور سورہ الاعراف اور آیت نمبر 20 ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا، شیطان نے ان دونوں کے اندر وسوسہ ڈالا تاکہ جو ان کا بدن چھپا ہوا ہے وہ اس کے نتیجے میں کھل جائے۔ وہ بات تو آگے میں کہوں گا اس کا مطلب کیا ہے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اور شیطان نے کیا بات کہی دونوں سے کہ تمہارے رب نے اس درخت سے تم کو نہیں روکا مگر اس وجہ سے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، اور یہ اس وجہ سے کہ تم اس میں ہمیشہ نہ رہنا، جو اس کو کھائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، اور ملکوتی صفات اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اور ملکوتی صفات پیدا ہونا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔
سمجھ میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس سے. تو یہ درخت کے اندر خاصیت ہے. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور شیطان نے قسمیں کھا کر یوں کہا میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. فدلاہما بغرور، پھر اس نے ان کو دھوکہ دیا شیطان نے. تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درخت سے روکا ہوا تھا اور یہ رکاوٹ اور یہ ممانعت بحالی ابھی تک موجود ہے اور ہم کو رکنا چاہیے، یہ صورت نہیں تھی. شیطان نے دھوکہ دیا. شیطان نے کہا، علماء دو باتیں لکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ مثلاً یوں کہا جائے کہ لاؤڈ اسپیکر میں مت بولیے. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کسی بھی لاؤڈ اسپیکر سے مت بولیے. دوسرے معنی یہ کہ اس لاؤڈ اسپیکر سے مت بولیے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا. اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ پرٹیکولر جو خاص درخت ہے اس کے پاس مت جانا، اور اس قسم کے جتنے اور درخت ہوں کوئی حرج نہیں وہاں جا سکتے ہیں. دوسرے معنی یہ ہے کہ اس کی جتنی قسمیں ہیں اس میں مت جانا. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ اس قسم کے جتنے پھل ہیں وہ مت کھانا. شیطان نے کہا یہ مراد نہیں ہے، یہ پرٹیکولر یہ درخت جو ہے اس کے طرف کے پھل کھانے کو منع کیا. اور درخت کھانے میں اور پھل کھانے میں کیا حرج ہے؟ اس قسم کا مثلا آم ہے تو اس آم کو مت کھانا کے معنی کیا ہے؟ اس پھل کو مت کھانا کہ آم بالکل مت کھانا، چاہے کسی طرف کے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرف کے آم مت کھانا. شیطان نے اس میں سے ایک راستہ نکالا تھا. آدم علیہ السلام سیدھے تھے، وہ دھوکے میں آ گئے. دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ جو میں نے پچھلے ہفتے بتلائی تھی کہ ممانعت ایک وقت کے لیے تھی کہ جب تک کہ اس درخت کے کھانے کی صلاحیت آپ کے اندر نہ پیدا ہو جائے. اب جب کہ پیدا ہو گئی ہے وہ ممانعت ختم ہو گئی. میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ جیسے کسی بچے کے تعلق سے کہا جائے خبردار خبردار اس کو روٹی نہ کھلائی جائے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ چاہے بوڑھا ہو جائے جب بھی مت کھلانا، بلکہ یہ کہ بچہ جب تک بچپن کے اندر ہے یہ روٹی کو ہضم نہیں کر سکتا، اس کو روٹی نہ کھلائی جائے. لیکن جب وقت آ جائے گا کہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی تب روٹی کھانے میں کوئی حرج نہیں. تو شیطان نے یہ معنی بھی بنایا. حاصل یہ ہوا کہ دھوکہ دیا تھا شیطان نے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام ارادتاً اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے تھے، مگر ہو گئی، وہ نافرمانی ہو گئی. تو اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ کہ اب وہ دم بخود اور اب کوئی منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا ہے. اللہ نے تو روک دیا تھا، یہ شیطان نے آ کر ہمیں دھوکہ دیا، اور اللہ میاں نے پہلے فرما بھی دیا تھا دیکھو شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، مگر ہم پھر بھی اس کے دھوکے میں آ گئے اور اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہو گئی. اب کیا منہ ہے میرے لیے کچھ منہ سے لفظ نکالنے کا؟ دم بخود ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے تو ایک سزا کا اعلان سنایا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. ہم نے کہا اترو یہاں سے. اترو کا مطلب یہی ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. دو سزائیں مل رہی ہیں. ایک سزا تو ہے جنت سے نکلنا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ اس برائی کے نتیجے میں اب کیا ہوگا، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. یعنی یہ کہ شیطان تمہارا دشمن، تم شیطان کے دشمن، یا تو یوں کہا جائے، یا پھر یہ کہ تمہاری اپنی اولاد میں اور نسل کے اندر دوستیاں کم ہوں گی اور دشمنیاں زیادہ ہوں گی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن، بہن بہن کی دشمن، سمجھا دشمنیاں ہیں کہ چل رہی دنیا کے اندر. تو یہ ظاہر ہے کہ اس سے تمہیں تکلیف ہوگی. اولاد کے آپس کے اختلاف اور لڑائی سے کس کو تکلیف ہوتی صاحب؟ ماں باپ کو ہوتی نہیں ہوتی. تو تمہاری اولاد جو ہے وہ آپس میں لڑے گی جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہوگا. چنانچہ یہی ہوا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہوئی، حابیل اور قابیل کی لڑائی جھگڑا آپ کے سامنے ہے. قرآن شریف نے اس کا تذکرہ کیا کہ ایسا اختلاف کہ قابیل نے حابیل کو قتل ہی کر دیا. آدم علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ باپ ہونے کی حیثیت سے ان کو تکلیف ہے. تو یہ ایک دوسری سزا. دو سزائیں سنائی گئی ہیں اس نافرمانی جو بھی کچھ ہوا ہے اس غلطی کی وجہ سے. اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں وہاں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جاتا. دنیا زمین پہ جاؤ اور وہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے دل لگانے کی جگہ نہیں ہوگی.
بلکہ وہ ایک وقت تک کے لیے بھیجا جا رہا ہے. وہاں وہ وقت جیسے جیسے جس کا پورا ہوتا جائے گا وہاں سے ان سب کا بستر گول کیا جاتا رہے گا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی ان کی حالت خراب ہو رہی تھی اور اب جب ڈانٹ پڑی تو معلوم ہوا کہ سانپ سونگ گیا. اب ہمت نہیں ہے کوئی لفظ منہ سے نکالیں اور معذرت بھی کریں کہ اے اللہ میں نے ارادتاً یہ نہیں کیا. کچھ بھی منہ سے لفظ نہیں نکل رہا. آخر کو نبی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خود ہی اس بیچارگی پر رحم آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی مداوع کیا اس صورتحال کا اور جو دعا سکھلائی گئی یہ دعا مانگو دل میں ڈالا گیا اس کو. فتلقى آدم من ربه کلمات حاصل کر لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ الفاظ. فتاب علیہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی. تابہ یہ لفظ قرآن شریف میں کئی جگہ آیا ہے. یہاں میں اس کو بتلا دوں اور میں نے شاید پہلے ہی بتلایا تھا کہ تابہ یتوبو کے اصل معنی آتے ہیں لوٹنے کے پلٹنے کے. یہ معنی ہے اصل تو جب بندے کو اس کا فاعل بنایا جائے اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کام اس نے کیا ہے اس کے تعلق سے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں اب یہ کام نہیں کروں گا کبھی دوبارہ لوٹ آ کر یہ کام نہیں کروں گا. یہ ہے وہ توبہ کے معنی. اسی واسطے توبہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے اس کے لحاظ سے تین باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو کام کیا گیا ہے جو غلطی کی گئی ہے اس پر شرمندگی ہو. فرمایا التوبۃ والندامہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس کو چھوڑ دے. یہ نہیں ہے کہ حرام کھائے جا رہے ہیں سمجھ میں آیا جو سامنے کھانا رکھا وہ کھا بھی رہے ہیں اور اللہ میری توبہ جو میں کھا رہا ہوں اس کو معاف فرما دی. ارے بھائی اس کو چھوڑو تو صحیح سمجھ میں آیا جبھی تو توبہ کرو گے. تو دوسری بات یہ کہ اس فعل کو فوراً چھوڑ دینا اور تیسری بات یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کرنا. یہ تین باتیں. اگر تین باتیں نہیں ہیں تو وہ توبہ جھوٹی ہے اس کو توبہ نہیں کہا جائے گا. تو جب فاعل توبہ کا بندہ ہو تب اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ کہ لوٹا کر یہ کام نہیں کروں گا. لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تاب اللہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے سزا دینے کو اپنے غصہ فرمانے کو واپس لے لیا ہے اور مہربانی کا فیصلہ فرما لیا. تو تاب یتوب کے معنی لوٹنے کے. تو فتاب علیہ اللہ نے مہربانی فرمائی آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر. کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم. اچھا صاحب یہاں ایک اور بھی مسئلہ بتا دوں اور وہ یہ کہ تواب جو ہے یہ ہے تو توبہ سے اور سپر فارم ہے. اس کا اسم فاعل ہے تائب توبہ کرنے والا اور تواب اس کی سپر فارم ہے. تو ہر انسان جو توبہ کرنے والا ہو اس کو تائب تو کہیں گے تواب نہ کہیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تائب نہیں کہیں گے تواب کہیں گے. سمجھ میں اگرچہ روٹ ورڈ ایک ہی ہے مگر یہ خصوصیت ہے اس لیے تواب کسی کو نہ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بہت ہی توبہ کرنے والا ہو آپ اس کو تواب بول سکتے ہیں مگر یہ کہ اللہ کو تائب نہیں کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تواب ہی کہا جائے گا. انہ هو التواب الرحیم اس لیے کہ بلا شبہ وہ بڑا ہی مہربان ہے اور بڑا ہی کرم کرنے والا ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. ہم نے کہا اترو تم اس جنت سے سب کے سب یعنی مطلب یہ تم بھی جاؤ اور حوا بھی جائیں. فإما يأتينكم مني هدى. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ میری طرف سے اگر ہدایت تم تک آئی سو تم میں سے جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے. یہاں ایک سوال یہ ہے غور کرنے سے نہیں سمجھ میں آئے گا صرف ترجمہ پڑھنے سے ایک دم ذہن میں آئے گا. جب اللہ میاں نے ان کو توبہ سکھلائی انہوں نے توبہ مانگ لی اور اللہ فرما رہے ہیں کہ فتاب علیہ اللہ میں نے مہربانی فرمائی تو پھر وہ سزا کیوں دوں گی تو باقی ہے تو میں آیا اس لیے کہ دوبارہ کہہ رہے اترو یہاں سے. تو جب اترنا جو ہے اترنے کا حکم سزا کے طور پر تھا تو پھر آخر توبہ جب قبول ہوگی تو یہ سزا کیوں بحالی باقی ہے ایک سوال ہو سکتا ہے. تو یہاں صورت یہ ہے کہ اترنے کا فیصلہ تو بحالی ہی باقی ہے لیکن یہ اترنے کا حکم پہلے بطور سزا کے تھا اب بطور سزا کے نہیں بلکہ حکمت کی وجہ سے فیصلہ یہی رہے گا
مگر اب ہماری حکمت یہ ہے اس فیصلے کو باقی رکھیں، اگرچہ وہ بطور سزا کے نہیں ہے، بلکہ ہماری حکمت کو پورا کرنے کے واسطے۔ اور حکمت یہ ہے کہ ہم ایک نظام قائم کریں گے، نظام ہدایت کا، پیغمبروں کے بھیجنے کا، اپنی کتابوں کے اتارنے کا، یہ ایک نظام قائم کریں گے۔ اس کے معنی یہ ہوگا، میں دوسرے لفظوں میں ایک بات بتاؤں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ایک صلاحیت دی ہے اور اختیار دیا ہے کہ تم ان دو راستوں میں سے ایک راستے کو اختیار کر لو، ایک راستہ فرما برداری کا ہے اور ایک راستہ نافرمانی کا۔ اس بات کو جانچنے کے لیے کہ انسان کس کی طرف زیادہ لپکتا ہے، تو پہلے امتحان جو ہوا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت جو سامنے آئی وہ یہ کہ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ گویا اپنی خواہشات کی طرف چلتا ہے۔ مثلا غلطی ہوئی تھی، توبہ مانگ لی، اللہ میں نے توبہ قبول فرما لی، لیکن اب کہا جا رہا ابھی اور موقع دیا جاتا ہے، نیچے جاؤ، نیچے جا کر کے تم کو وہی اختیار دیا جائے گا کہ تم نافرمانی کرنا چاہتے ہو یا فرما برداری کرنا چاہتے ہو۔ وہاں جا کر اب تم اپنے دوسرا امتحان دو، ایک امتحان یہاں ہوا، دوسرا امتحان وہاں جا کے دو، اور اس امتحان میں جو کامیاب ہوں گے تو پھر اب ہمیشہ کے واسطے ان کو جزا ملے گی، اور جو اس امتحان میں فیل ہوں گے تو ہمیشہ کے واسطے ان کو سزا ملے گی۔ یہ ہے وہ بات۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اترنا اپنے ایک حکمت کی تکمیل کے واسطے ہے، سزا کے واسطے نہیں۔ اسی لیے فرمایا جا رہا، کیوں؟ دونوں میں فرق ہے۔ پہلے میں فرمایا گیا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اترو، تم میں سے ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، اور یہاں کہا جا رہا اترو، مگر اب وہ سزا نہیں سنائی جا رہی، بلکہ کہا جا رہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے جس ہدایت آئے گی جو اس کو قبول کر لے گا اس کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ تو یہ ایک حکمت ہے جس کو پورا کرانا مقصود ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، لیکن جنہوں نے میرے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کیا، جنہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کو جھٹلایا، میرے پیغام جو گئے اس کو انہوں نے رد کر دیا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہوں گے اور ان کو ہمیشہ اس جہنم میں رہنا ہوگا۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حکم کا نفاذ فرمایا، آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کو دنیا میں زمین پہ اتار دیا۔ کہاں اترے ابھی ایک مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ نہ تو اللہ ہی کھولے تو یہ بات کھلتی، مگر چونکہ قرآن جو ہے وہ نہ تو ہسٹری کی کتاب ہے نہ جغرافیہ کی کتاب ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کے تعلق سے کسی واقعے کا جتنا حصہ ضروری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بتلا دیتے ہیں، لیکن جس مضمون کا تعلق ہدایت سے